بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن کا قیمہ چٹپٹا مزیدار سا۔ اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لینی ہیں، چکن ہمارے پاس ہے 1 kg، اس میں آپ بیف کا بھی یا مٹن کا بھی قیمہ لے سکتے ہیں جو آپ لینا چاہیں۔ اس میں ہمارے پاس جائے گی پیاز 1 عدد میڈیم سائز کے، ٹماٹر جائیں گے 2 عدد میڈیم سائز کے، ہری مرچیں جائیں گی 2 سے 3 عدد، لونگیں ہمارے پاس جائیں گی 3 سے 4 عدد، اس میں 2 عدد دار چینی کے ٹکڑے، تھوڑی سی کالی مرچیں، کٹی ہوئی مرچ کا بنانا ہے تو اس میں ہم نے لے لی ہے 1.5 ٹیبل اسپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ۔ آپ اپنے اکارڈنگ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ دھنیا اس میں ہم نے لے لینا ہے پسا سوکھا دھنیا، قیمے میں گریوی نہیں رکھنی ہوتی، اس لیے قیمے میں دھنیا کم جاتا ہے، ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا 1 ٹیبل اسپون، اور سالٹ لیں گے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ۔ پسی ہوئی کالی مرچ لے لیں گے 1/4 ٹی اسپون، ہلدی لے لیں گے اس میں چٹکی بھر تھوڑی سی، آئل ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سا 1/2 کپ۔ اس میں ہم نے ہری مرچیں 3 عدد ہری مرچیں اس طرح بیچ سے انہیں کٹ لگانا ہے، یہ ڈال دیں گے اس میں۔ آئل میں نا ہری مرچ کی ہم نے صرف خوشبو لینی ہے، پھر ہم انہیں نکال دیں گے، پھر اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے۔ اس طرح کرنے سے نا، جس طرح ہری مرچ آئل میں جا کے فرائی ہونے پہ ایک دم یہ پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس سے نا چھینٹ آنے یا بیج وغیرہ سے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح ڈال دیں گے، اسے ہلکا سا فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر نہیں چینج ہو جاتا۔ اس میں پیاز کو ہم کاٹ لیں گے باریک سلائسز میں۔ پیاز کو ہم نے باریک باریک کاٹ لینا ہے۔ جو نے اپنا کلر چینج کر لیا نا، اسے اب ہم نے نکال لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ان کا یوز ہم نے کہاں کرنا ہے۔ اس میں چولہے کو فلیم کو آہستہ لو کر دیں گے، بالکل سلو۔ اس میں ہم قیمہ ایڈ کر دیں گے۔ قیمے کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک۔ پیاز کو ہم نے چاپ کر لیا ہے۔ ٹماٹر کو بھی اسی طرح باریک باریک کٹ کر لیں گے۔ قیمہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے جب تک کلر چینج نہیں ہوگا۔ ٹماٹر بھی ہم نے باریک باریک کیوبز میں کاٹ لیے ہیں، پیاز کو بھی کاٹ لیا ہے۔ اب قیمے کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے، اس میں اب ہم اپنی چیزیں ڈالنا شروع کریں گے۔ اس میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، اب اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالے کی چیزیں، کالی مرچیں، دار چینی، لونگ، پھر اس کے بعد اس میں ہماری جو اسپائسز تھے وہ جائیں گے کٹی مرچ، پسا ہوا دھنیا، ہلدی، نمک اور کالی مرچ۔ یہ رہا اس کا کلر، کیونکہ ہم نے اس میں ساری چیزیں مکس کر دی تھیں۔ اس میں ہم نے ابھی پیاز ٹماٹر ایڈ نہیں کیا، وہ اب ہم ایڈ کریں گے۔ اس میں پانی بالکل بھی شامل نہیں ہوا، یہ اسی پانی میں سارا گل جائے گا۔ چکن تو ویسے ہی بہت جلدی ہو جاتا ہے، تو یہ چکن کا جھٹپٹ چٹپٹا سا قیمہ آپ ناشتے میں بنائیں اور انجوائے کریں، بہت مزیدار بنتا ہے۔ سارے مسالے جب اس میں مکس ہو گئے نا، اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز، ٹماٹر، اسے اچھی طرح مکس کریں گے۔ کتنا خوبصورت کلر اس کا ہوا ہے، اچھی طرح مکس کر کے
ایک قدر ہری مرچ جس کو اس طرح سلائسز میں کاٹ لیا یہ شامل کریں گے. اب اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں گے. ڈھک کے اس طرح چھوڑ دیں 10 سے 15 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم. اس کی گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا اس میں جائے گا ہرا دھنیا, ادرک جو تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈالیں گے, لیمو اس کے اندر ایک عدد لیمو کو اسکویز کر دیں گے, اور وہ جو ہری مرچی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ فرائی کر کے نکالنی ہے وہ بھی اس کے اوپر بعد میں جائیں گی جب یہ بالکل ڈن ہو جائے گا. اس پوائنٹ پہ ہم اس میں وہ چیزیں ایڈ کریں گے. یہ دیکھیے مزیدار سا قیمہ تیار ہے. اسے کچھ بھوننے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی کرنے کی بھی نہیں, سب کچھ بھی اس میں سے چلا گیا. اور یہ اتنی کوئک ریسیپی ہے, صرف 10 سے 15 منٹ میں آپ کی یہ ریسیپی تیار. چٹپٹا سا قیمہ. اب اس کے اوپر ہم لیمن اسکویز کر دیں گے. اب اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا مرچیں, یہ اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے. ادرک ڈالیں گے. یہ ہمارا قیمہ تیار ہے. اس کو آپ کوئلے کے ساتھ سین دیں. کوئلے کا دھواں دے دیں گے اسے تھوڑا سا, اور یہ تیار. ہمارا مزیدار سا پراٹھا یہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا مزیدار قیمہ تیار ہے. مزیدار سے پراٹھے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں. اس کے اوپر ہرا دھنیا چھڑک دیں گے, ادرک, گرم مسالہ, آگے